مکہ کی تپتی دھوپ میں رہتا ایک آدمی، نام تھا زید ابن عمرو۔ ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، ان کے دل میں ایک خالی پن۔ وہ مکہ کے مشرکین میں سے نہیں تھا، لیکن اس کے آس پاس سب لوگ بتوں کی پوجا میں گرے ہوئے تھے۔ ہر صبح لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بت کے سامنے سجدہ کرتے، ان سے برکت کی امید رکھتے اور قربانیاں دیتے۔ زید ان سب چیزوں کو دیکھتا، لیکن اس کا دل کہتا، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے۔ زید کے دل میں سوال تھا، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا انسان صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ پتھر کے سامنے جھکا رہے؟ اس وقت کا عرب سماج جہالیت سے بھرپور تھا، عورتوں کو عزت نہیں ملتی تھی، زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، شراب، جوا اور ظلم عام تھا، کمزور پر ظلم کرنا، غریب کا حق مار لینا ایک عام رواج بن چکا تھا۔ زید سب کچھ دیکھتا پر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ وہ تنہا تھا، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ ایک رات جب مکہ میں سب سو رہے تھے، زید کعبہ کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ تارے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک دعا نکل گئی، اے سب کچھ بنانے والے، تو کون ہے؟ مجھے اپنے راستے تک لے چل، مجھے وہ روشنی دکھا جسے یہ اندھیرا مٹ جائے۔ زید نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے الگ رہنا شروع کیا۔ اس نے شراب چھوڑ دی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ لوگ اسے پتھر مارتے، زید پاگل ہو گیا ہے، خداؤں کا انکار کرتا ہے۔ لیکن زید کے دل میں یقین تھا، ایک اصلی خدا ہے جو سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس نے یمن، شام اور عراق تک کا سفر کیا، ہر جگہ سچائی کی تلاش میں گیا، کتابیں پڑھی، راہلوں سے ملا، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا۔ ہر جگہ اس نے ایک پیغام سنا، آخری نبی آنے والے ہیں، وقت قریب ہے۔ زید مکہ لوٹ آیا، اس کا دل روشنی کے انتظار میں تھا۔ اس نے دنیا کے ہر کونا چھان مارا، لیکن اس کا ایمان تھا، ایک پیغمبر ضرور آئے گا۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، نہ بت کچھ دے سکتے ہیں، نہ پتھر تمہارا بھلا کر سکتے ہیں، ایک ہی رب ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ لوگ ہنس پڑے، اس پر پتھر پھینکے جاتے، اسے ذلیل کیا جاتا، لیکن زید نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن زید کی ملاقات حضرت ورق بن نوفل سے ہوئی جو انجیل پڑھ رہے تھے۔ ورق نے کہا، تم سچ کے راستے پہ ہو زید، عقیدہ وہی ہے جو تم چاہتے ہو، بہت جلد وہ نبی آئے گا جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ زید رو پڑا، اس کے آنسو گواہی دے رہے تھے، وہ اپنی زندگی کے سب سے قریب تھا، اس نور کے جس کی تلاش میں وہ تھا۔ ایک وقت آیا جب مکہ کی گلیوں میں ایک آواز گونجی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہو چکا تھا، اسلام کا نور اب پھیل رہا تھا، لیکن اس وقت تک زید ابن عمرو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس نے نبی کا دور نہیں دیکھا، لیکن ان کی آمد کا انتظار کیا، ان کا جذبہ رکھا، ان کی تلاش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے بارے میں فرمایا، زید ابن عمرو کو قیامت کے دن ایک امتی کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اسلام سے پہلے کی زندگی صرف اندھیرا تھی، جہالیت کا، ظلم کا، گناہی کا، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی سچائی کی تلاش میں تھے۔ زید ابن عمرو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل صاف ہو اور نیت سچی ہو تو اللہ راستہ ضرور دکھاتا ہے۔